يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے آقائے کائنات رحمت عالم نور مجسم انیس بے کساں سرور سروراں سیدنا مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذران محبت پیش کریں. صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. قد ضاقت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی سریعا سریعا فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت شیخ الاسلام والمسلمین الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنے نبی کی بارگاہ میں نعتیہ کلام اس انداز میں پیش فرماتے ہیں. یا رسول اللہ علیہ السلام زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. حبیبی یا رسول اللہ علیہ السلام دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. حضرات، میں نے ابھی اس قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور سلامتی ہو اس پر، یوم ولد جس دن پیدا ہوا، وَيَوْمَ يَمُوتُ اور جس دن مرے گا، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا. اس آیت کریمہ میں اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یوم وصال کو سلامتی کے ساتھ قرآن مقدس میں ذکر کیا گیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یوم وصال بعد والوں کے لیے یادگار ہے، اور اسی یادگار کا دوسرا نام عرس ہے. ڈکشنری میں لغت میں عرس کا معنی ہوتا ہے شادی، خوشی. اسی لیے عربی میں دلہا اور دلہن کو عروس کہا جاتا ہے، اور مشائخین کرام کی اصطلاح میں اولیاء کرام بزرگان دین اور مشائخان اعظام کی تاریخ وصال کو عرس کا دن کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ دن جو ہوتا ہے وہ محبوب سے ملنے کا دن ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ حدیث پاک میں بھی ایسے وصال کو عرس سے تعبیر کیا گیا. چنانچہ حدیث کی مشہور کتاب مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ جب نکیرین کے سوالات میں بندے خدا کامیاب ہو جاتا ہے، ان کے سوالات کے صحیح جوابات دے دیتا ہے، تو اب اس سے فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، یعنی سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. چونکہ اللہ والوں کا وصال ان کے لیے عید کا دن ہوتا ہے. حضرت عاصی فرماتے ہیں آج بھولے نہ سمائیں گے کفن میں عاصی، آج بھولے نہ سمائیں گے کفن میں عاصی، آج کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات. سبحان اللہ. دارالشریعہ فرماتے ہیں جان دے دو وعدے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان دے دو وعدے دیدار پر، جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا.
اور حضرت علی شریعہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہر سال مقام احد پر تشریف لے جاتے۔ جب آپ گھاٹیوں کے پاس سے گزرتے تو شہدائے احد کی قبر کے پاس آپ سلام کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم پر سلامتی ہو کہ تم نے صبر کیا اور آخرت کا کیا ہی اچھا گھر کیا۔ اور تفسیر کبیر میں ہے کہ خلفائے اربع یعنی خلیفہ اول صدیق اکبر، خلیفہ دوم سرکار فاروق اعظم، خلیفہ سوم سرکار عثمان بن عفان، خلیفہ چارم سرکار مولائے کائنات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، یعنی ہر سال شہدائے احد کی مزارات پر آپ تشریف لے جاتے تھے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مزارات پر حاضری دینا جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن ہے، باعث ثواب ہے، اور اس کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ تاریخ اور دن کا مقرر کرنا یہ بھی جائز ہے۔ اگر جائز نہیں ہوتا تو ہر سال اور اسی تاریخ میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا خلفائے راشدین شہدائے احد کی بارگاہ میں حاضری نہ دیتے۔ اہل سنت کا یہ معمول ہے کہ وہ خاص یوم وصال کے موقع پر اللہ کے ولی کے وصال کی تاریخ کے دن اس موقع پر مزارات پر بصورت اجتماع حاضر ہوتے ہیں، جہاں تلاوت کلام اللہ، اوراد و وظائف اور ذکر و اذکار کر کے ان کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی کا یوم وفات خود اللہ کے ولی کے لیے ہزاروں شادیوں کا باعث ہے کہ وہ دار المصائب اور دار التکالیف سے نجات پا کر دار المسرور تک پہنچا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے یہاں ملائکہ آتے ہیں، اگر وہ نیک ہے تو اسے کہتے ہیں کہ اے وہ نفس مطمئنہ جو پاک جسم میں تھی، حمد کی ہوئی اور راحت و ریحان کے ساتھ جسم سے نکل کر تیرا رب تجھ پر ناراض نہیں۔ اسی طرح ملائکہ اسے بار بار کہتے ہیں یہاں تک کہ اسے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں تو اس کے لیے دروازے کھلتے ہیں، پھر پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں ہے۔ اسے خوش آمدید کہا جاتا ہے کہ یہ روح پاک جسم میں داخل تھی، داخل ہوئی، حمد کی داخل ہو، حمد کی ہوئی اور راحت و ریحان کے ساتھ خوش ہو، تیرا رب کچھ پر ناراض نہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے یہاں تک کہ وہاں پہنچتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ ہے، اس کا حکم جاری ہوتا ہے۔ شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایو الی المکان الذی اعد له الی یوم القیامہ، یعنی اس آرام گاہ کی طرف جو اس کے لیے تا قیامت تیار رکھی گئی ہے۔ پہلے زمانے میں یہی آراس بزرگان دین تبلیغ دین کے ذرائع بنتے تھے، وہاں سے لوگوں کو اسلام کا سچا صحیح پکا پیغام ملتا تھا، وہاں اولیاء کرام کی تعلیمات بیان کی جاتی تھی۔ ان آراس میں اولیاء کرام نے کس طرح زندگی گزاری، کس طرح شریعت کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارا، کس طرح اپنے نفس کو مارا، کس طرح نفس کو مار کے اپنے رب کی خوشنودی، اپنے رب کی رضا حاصل کی، کس طرح انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا حاصل کی۔ یہ پیغام ان آراس دین میں اور آراس بزرگان دین میں بیان کیا جاتا تھا، آنے والے لوگوں کو بتایا جاتا تھا۔ اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ صاحب قبر آنے والے کو جانتا ہے اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے، لہذا جس سے دنیا میں فیض حاصل کیا جاتا تھا اس سے بعد وصال بھی فیض یقیناً ملتا ہے۔ بزرگان دین جن کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہت بڑا ہے، آج یقیناً آراس بزرگان دین کے ہو رہے ہیں۔ پہلے جس بزرگ کا عرس ایک دن ہوتا تھا، آج وہ بزرگ کا عرس 5 دن ہو رہا ہے۔
کسی کا 2 دن ہوتا تھا، آج 10 دن ہو رہا ہے، اور یہ 10 دن میں اسلام کی تبلیغ نہیں ہو رہی ہے بلکہ شیطان کے مذہب کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ اس میں کھلے عام عورتوں مردوں کا اختلاط ہو رہا ہے، کھلے عام شریعت کے قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کھلے عام مرد عورت قوالن کا مقابلہ ہو رہا ہے، سیڑھیاں بجائی جا رہی ہیں، کمر ہلا کے ناچا جا رہا ہے، ڈسکو لائٹ چلائی جا رہی ہے، اور اسے بزرگ کے اس کا نام دیا جاتا ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسی محفلیں جہاں پر شریعت کے خلاف مذاق اڑایا جاتا ہو، جہاں شریعت کے قوانین کے اصول اور شریعت کے قوانین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہوں، تو وہاں رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا بلکہ وہاں لعنتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایسے عرس قطعاً طور پر منانا جائز نہیں ہے، یہ عرس نہیں ہے بلکہ انہیں عرس کا نام دیا جاتا ہے۔ عرس تو وہ ہوتا ہے جو ہمارے بزرگوں نے منایا، عرس وہ ہے جس طرح سے اسے منانے کا ہمارے بزرگوں نے ہمیں سلیقہ سکھایا، ہمیں ادب سکھایا۔ قرآن خوانی کی محفلیں، نعت خوانی کی محفلیں، علماء کرام کے بیانات، چادر پوشی، یہ عرس کے تقاریب ہوتی تھی۔ لیکن آج کس طرح سندل کے نام پر بنڈل نکل رہا ہے، آج دیکھیے سندل کے نام پر جلوس نکل رہا ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ گھر کا گھر پریشان ہے، مسلمان پریشان، اپنے پہ پریشان، بیگانے پریشان، ارے گھر تو گھر، مسجدوں میں نماز ہی پریشان، قرآن کی تلاوت کرنے والے پریشان، کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ مسجد کے بغل میں جماعت کھڑی ہے، ڈسکو بجایا جا رہا ہے، پوری آواز کے ساتھ، فل ساؤنڈ کے ساتھ ڈسکو بجایا جا رہا ہے، ناچے جا رہے ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، ڈسکو لائٹ چلائی جا رہی ہے، لیکن ایک مسلمان میں یہ توفیق نہیں ہے کہ آگے بڑھ کر اس ڈی جے کو بند کرا سکے۔ اتنی ہمت، یعنی کرنے والے، حرام کرنے والوں کی ہمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور حرام کو بند کرانے والے یہی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ یعنی کسی کے اندر دینی جذبہ نہیں ہے، کسی کے اندر دینی حمیت نہیں ہے، کسی کے اندر یہ دین کا درد نہیں ہے کہ مسجد یہاں پر ہے، نماز ہو رہی ہے، جماعت قائم ہے، لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور بغل میں سے ناچ گانے کا ایک جلوس جا رہا ہے، جسے لوگ جلوس بزرگان دین کے آراز اور ان کے سندل مبارک کا جلوس کہہ رہے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسے جلوس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جلوس جو نکل رہے ہیں یہ اسلام کی تبلیغ کے لیے نہیں، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے نہیں، بلکہ یہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے نکل رہے ہیں۔ جہاں وہابی دیوبندی ان جلوسوں کو دکھا کر بھولے بھالے سنیوں کو گمراہ کرنے کی ناپاک کوششیں کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے جلوس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم تو وہ سرکار کی امت ہے کہ اللہ نے فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ہم جو ہیں سرکار کی وہ امت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت جو نیکیوں کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ آج دین کے ٹھیکیدار اور یہ دین کی جو تحریکیں جو دین کے ٹھیکیدار بنی ہوئی ہیں، آج ایسے نازک موقع پر بھی یہ زمین پر نظر نہیں آتے ہیں، اور نہ ہی کوئی سنی مسلمان یا کوئی بھی دین کا درد رکھنے والا ایسے جلوس کو بند کراتے ہوئے نظر نہیں آتا ہے۔ ہم ہی صبح جائیں، ہم ہی رات میں 2 بجے، رات میں 1 بجے جا کر، ہمارے مدرسے کے بچے جا کر ایسے جلوسوں کو بند کروا رہے ہیں، ڈی جے بند کروا رہے ہیں، اور گالیاں بھی ہم سن رہے ہیں۔ ہم نے کوئی ٹھیکہ لے کے نہیں رکھا ہے، کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، ہم دین کے چوکیدار ہیں، سب دین کے خادم ہیں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے طور پر حسب استطاعت دین کی خدمت کرنے کی پوری کوشش کرے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیہ السلام۔ آج بزرگوں کی بارگاہوں میں حاضری کا ادب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ عرس کے نام پر طرح طرح کے خرافات کیے جا رہے ہیں۔ پہلے بزرگ کے عرس کی تاریخ آتی تھی، سارا محلہ با رونق
نظر آتا تھا، ان کے نام کی بابرکت محفلیں اور رونق ہوتی تھیں، سجائی جاتی تھیں، میلاد کے پروگرام کیے جاتے تھے، ان کی بارگاہوں میں کسی نیک صالح شخص کو وکیل بنا کر حاضری دی جاتی تھی، ہر طرح کے آداب کو منوز خاطر رکھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے فیض سے نہ صرف محلہ بلکہ ایک عالم فیض پاتا ہوا نظر آتا تھا، دنیا فیض سے مالا مال نظر آتی تھی۔ مگر آج کل اگر کسی بزرگ کی تاریخ عرس کی آ جائے تو ہمارے بوڑھے، ہمارے بچے بئی وجہ پریشانی کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں کہ اب محلے میں ڈی جے کی آوازیں گونجیں گی، ڈی جے کے شور سے دل دھڑکے گا، سکون و قرار چھن جائے گا، گھر تو گھر مسجد کے نمازی پریشان، کیونکہ نہ سمجھ کچھ بچے اس موقع پر بجائے بزرگ سے فیض پانے کے طرح طرح کی غلط محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ دور حاضر میں ہمارے معاشرے میں بجائے اچھائی کے برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں، ہمارے بچے بجائے با ادب ہونے کے بے ادب نظر آ رہے ہیں، ان کے اندر ظلم و تشدد جنم لے رہا ہے، ہمارے کلچر میں جرائم روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ سب لعنتیں ہیں دین سے دوری کی، یہ سب لعنتیں ہیں علماء اہل سنت سے دوری کی، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کی۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، ان کے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، نماز پڑھنے کا ان کو وقت نہیں ملتا، لیکن ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ وغیرہ استعمال کرنے کے لیے دن بھر وہ فری نظر آتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور گھر والے یہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اچھا ہوا میرا بچہ الحمدللہ آج دن بھر گھر میں رہا، میرا بچہ کہیں باہر نہیں جاتا ہے، اور یہ سوچ کر اپنے آپ کو مطمئن کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی سے ان کے کردار پر غلط اثر پڑتا ہے۔ وہ وقت جو انہیں اچھی باتیں سیکھنے میں گزارنی چاہیے وہ اس طرح کے غلط اور فلمی ڈراموں میں گزارتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں بچوں کی تربیت کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے، ہمارے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں ہے کہ کچھ وقت نکال کر انہیں اچھی تعلیم دے سکیں، اسی لیے ان کے اندر آج دین کا جذبہ نہیں، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے بے حد ضروری ہے والدین پر کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی صحبت دیں، اچھی تربیت دیں، ان پر نگاہ رکھیں، ان کے ہر معاملے میں حساس رہیں۔ کل تک انہیں ایسے واقعات اور کہانیاں سنائی جاتی تھیں جو انسانی اور اخلاقی قدروں سے آشنائی کا مؤثر ذریعہ تھیں، یہی نہیں بلکہ گھر کے بڑے موقع بموقع انہیں اچھی باتیں بھی سکھایا کرتے تھے۔ یہ ماحول ان میں دین کا جذبہ، ایمان کی عظمت اور اسلامی ماحول کا درس دیتا تھا، لیکن آج یہ سب باتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلے لوگ خود بھی دین کے لیے دلوں میں جذبہ رکھتے تھے، اپنے بچوں کے دلوں میں دین کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے دینی محفل میں انہیں لے جایا کرتے تھے، جہاں وہ دین کی باتیں سنتا تھا۔ بچہ اپنے باپ کو دیکھتا تھا کہ میرا باپ کس طرح اپنے پیر کی تعظیم کر رہا ہے، کس طرح اس کا ادب کر رہا ہے، کس طرح محفلوں میں شامل ہو رہا ہے۔ آیت دیکھیے، آج ایک واقعہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے خلف اکبر حضور حجت الاسلام کے مرید اور آپ کے مرید صادق حضور مجاہد ملت، جنہیں رئیس اعظم اڑیسہ اور سلطان الطارقین جیسے معزز القاب سے یاد کیا جاتا ہے، ان کا خوبصورت واقعہ سماعت کرتے چلیں۔ ایک مرتبہ حضور مجاہد ملت حضور حجت الاسلام اپنے مرشد سے ملنے کے لیے بریلی شریف تشریف لائے۔ واپسی میں آپ کو ایک رکشہ اسٹیشن تک چھوڑنے کے لیے لایا گیا۔ حضرت نے ایک پیر رکشے پر رکھا، اسی دوران کسی نے کچھ کہا تو حضرت اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد جب رکشے پر بیٹھنے لگے تو رکشے والے سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ رکشے والے نے کہا کہ حضور نام کیا کریں گے، چلیے اسٹیشن تک چھوڑ دوں۔ حضرت نے کہا نام بتاؤ۔ رکشے والوں نے کہا میرا نام حامد ہے۔ فوراً رکشے سے اتر گئے، زاروں قطار رونے لگے، ہزاروں کا مجمع اضطراب میں حضور کیا ہو گیا؟ فرمایا میرے مرشد کا نام حامد رضا ہے اور اس رکشے والے کا نام میرے مرشد کے نام پر ہے، کل قیامت میں آقا زادوں نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ پھر اسٹیشن تک کا کرایہ پوچھا اور بغیر اس کے رکشے پر بیٹھے 1 روپیہ زیادہ دیا۔ یہ تھا ہمارے بزرگوں کا اپنے بزرگوں کے تئیں ادب، اسی وجہ سے انہیں فیض ملتا تھا۔ کاش ہمارے اندر اپنے بزرگ
بزرگوں سے اسی طرح کی خالص بغیر دکھانے والی محبت پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مشن پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انہی کے دم قدم سے اسلام میں بہاریں تھیں، انہی کے قدم کی برکتوں سے اسلام کا چمن لہلہاتا نظر آتا تھا۔ لوگ نیکیوں میں سبقت لے جایا کرتے تھے، نیکی کے کسی کام کو معیوب نہیں سمجھتے تھے۔ آج کا ماحول ایسا چلا کہ آج اگر مسجد میں جانماز مصلی ٹیڑھا ہو جائے کوئی سیدھا نہیں کرے گا، سوچتا یہ ہے کہ یہ کام مؤذن کا ہے۔ کسی چیز کو اگر وہ مسجد میں آ کر بے ترتیب بے سلیقہ دیکھتا ہے تو اسے درست کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، کوئی یہ سمجھ کر کہ یہ کام تو خادم صاحب کا ہے۔ حضرت برق بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کے دن دیکھا، جنگ خندق کے دن دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کے ٹوکرے اپنی کمر پر اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر! کائنات کا والی کہ جس کے ایک اشارے پر کائنات کا نظام بدل جائے، جس کی خواہش پر اللہ تبارک و تعالی قبلہ بدل دے، وہ نبی خندق کے دن مٹی لے جا رہے ہیں۔ یہ سب کس لیے تھا؟ یہ تعلیم امت کے لیے تھا، اسلام کی خاطر کسی کو کسی چیز کو کسی کام کو معیوب نہ سمجھنا۔ آج ہم نے اپنے آپ کو بدل دیا، ہم نے عزت والی چیز کو ذلت والی چیز تصور کر لیا ہے۔ اسلام کی خاطر کوئی بھی کام یاد رہے وہ ذلت والا نہیں ہے۔ مسجد میں جھاڑو لگانا یہ بھی عزت اور فضیلت والا کام ہے۔ ایک عورت جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، جب اس کا انتقال ہو گیا صحابہ کرام نے رات ہی میں اسے دفنا دیا۔ جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے انتقال کی خبر ہوئی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ وہ عورت مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، اس لیے تم نے مجھے خبر نہیں کیا۔ اس کے بعد میرے آقا اس عورت کی قبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے دوبارہ اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ شریف میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضور ان کے قبر پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا بتا مرنے کے بعد کس چیز کا ثواب تجھے زیادہ ملا؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کالے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار مدینہ رات قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے سب سے زیادہ ثواب مسجد میں جھاڑو لگانے کا ملا۔ اللہ اکبر! کیا فضیلت ہے مسجد کو صاف کرنے کی، مسجد میں جھاڑو لگانے کی۔ تو اگر کوئی مسجد کا مکمل خیال رکھے، اپنے سجدوں سے مسجدوں کو آباد کرے تو اس کے ثواب کا کیا پوچھنا۔ اس لیے اے سنی مسلمانوں، اپنی مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد کرو، نماز کی پابندی خود بھی کرو، اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو نماز کا پابند بناؤ، اسلام کے پیغام پر سختی سے خود بھی عمل کرو اور اپنے گھر میں بھی اس کا رواج بناؤ تاکہ بچے ابھی سے دینی مزاج بنا کے رکھیں۔ مولا تعالیٰ ہمارے اندر اسلام کا جذبہ عطا فرمائے، اسلام کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے، اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلک اہل سنت اسے اس دور میں پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ اس پر قائم رہنے کی اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور جو اس دین کی مسلک حقہ کی ترویج و اشاعت میں ہمارے علماء اہل سنت لگے ہیں، پروردگار ان کو سلامتی عطا فرمائے۔ حضور تاج الشریعہ حضور سراج ملت دامت برکات القدسیہ کو پروردگار عالم شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سراج ملت کی عمر میں خوب پروردگار سید الشہداء کے صدقے میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے حاسدوں کو خائب و خاسر فرمائے، آمین یا رب العالمین بجاہ عم النبی الامین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔